ترقی نمبر 2 یعنی نبوت. یہ مصری زندگی میں دوسری ترقی ہے کہ نبوت مل گئی. شہزادے تو پہلے تھے، اب اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی. میں 5 باتیں یہاں پر عرض کروں گا، اور ایک اور بات بھی حاشیے پر لکھ لیں. نمبر 1 امتحان امانت. امتحان امانت. نمبر 2 امتحان فراست. یہ مولانا کیوں جملہ کیا؟ بادشاہ بننے کی 2 شرائط ہوتی ہیں. بادشاہ بننے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہونا چاہیے، اور نمبر 2 بادشاہ بننے کے لائق وہ ہے جس میں فراست ہونی چاہیے، امانت دار بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو. تو آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملنی ہے، تو امتحان امانت کے بھی 2 پرچے آئیں گے اور امتحان فراست کے بھی 2 پرچے آئیں گے. امانت کے امتحان میں بھی دونوں پرچوں میں کامیاب ہوئے، فراست والے امتحان کے بھی دونوں پرچوں میں کامیاب ہوئے. اب یہاں سے ان کی امتحان امانت شروع ہو رہا ہے. پہلا پرچہ. اب امانت کا پہلا پرچہ یہ ہے کہ جس عورت نے والدہ بن کر ان کو پالا تھا وہ ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے. اور دوسرا پرچہ امتحان امانت کا آگے آ رہا ہے کہ تمام مصر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی بیگمات نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، پھر بھی یوسف علیہ السلام بچ گئے. یہ امانت کے 2 پرچے ہیں. زلیخا نے بلایا، بچ گئے. نمبر 2 باقی بیگمات نے بلایا، گناہ سے بچے رہے، امانت میں خیانت نہیں کی. ان دونوں پرچوں میں کامیاب ہوئے. آگے پھر فراست کے 2 پرچے آ رہے ہیں. میں 5 باتیں یہاں پر عرض کروں گا، آپ نے انتہائی غور کرنا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اب آپ قلم ہاتھ میں رکھیں. یہ جو اشدہ ہے اس پر لکھ لیں شدت. پرچہ نمبر 1. یہ جو پہلا پرچہ ہے امانت کا، اس میں 5 شدتیں ہیں. اب آپ حاشیے پر وہ 5 شدتیں لکھ لیں. یہ پرچہ بڑا سخت تھا. نمبر 1 حاشیے پر لکھیں. نمبر 1 جوانی. مع تجرد. تجرد کا معنی کنوارا ہونا. جوانی مع تجرد. نمبر 2 محبوبیت. نمبر 3 معیت دائمی، ہمیشہ دائم، دائمی. نمبر 4 ارتفاع جمیع موانع. نمبر 5 خلوت میں پرزور دعوت. اب یہ 5 باتیں میں فٹ کروں گا ان آیات کے اندر. یہ پہلا پرچہ ہے امانت کا، اور پرچہ بڑا سخت تھا. وہ کیسے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب کہ پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو. اشدہ، مولانا اشدہ جوانی کا وہ وقت ہوتا ہے، اشدہ جوانی کا وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ بھرپور جوان ہو جائے
اور اس کے بعد بڑھاپا شروع ہونے والا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اشد اس جوانی کو کہتے ہیں کہ بندہ بالکل کامل جوان ہو جائے، اس کے بعد مزید کوئی جوانی نہیں ہے، کامل جوان ہو جائے، اس کے بعد بڑھاپے نے شروع ہونا ہے، جوانی پوری ہو گئی، اس عمر کو کہتے ہیں اشد۔ اس میں مختلف قول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا 33 سال، 30 اور 3 33 سال۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یہ ہے جوانی ما تجرد، جوان بھی تھے، کنوارے بھی تھے، ورنہ اس وقت گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ بندہ جوان بھی ہو بھی کنوارا، ہو بھی حسین و جمیل، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزان بے شوق پرہیزگار۔ اصل تو توبہ جوانی کی توبہ ہے نا۔ بوڑھا بندہ کہے جی میں گناہ نہیں کرتا، بھائی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اندھا ہے وہ کہتے جی میں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتا، بھائی تیرا کیا کمال ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو کمال تو یہ ہے بندہ جوانی میں گناہوں سے بچے۔ ایک پرچے کی شدت، حضرت اشدہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، جوانی بھی ہے، تجرد بھی ہے، کنوارے بھی ہیں، اب گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ آتیناہ حکما وعلما، دی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت، حکم سے مراد نبوت، وعلما علم سے مراد علم شریعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا علم شریعت، نبوت بھی عطا فرمائی، علم شریعت بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، علم شریعت، سبحان اللہ، عالم علیم جاننے والا، شریعت کو جاننے والا، پھر حکمن بندہ علیم بھی ہو، حکیم بھی ہو۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اچھے بدلے دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، نمبر دو محبوبیت، نمبر 2 محبوبیت۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ ساتھیوں کو عرض کروں۔ ایک انداز مولانا، اب بڑے ساتھی ہیں، میں لفظ بڑے محتاط بولوں گا، مجھے حیا آتی ہے۔ ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ مرد محب ہو، عورت محبوبہ ہو، مرد محب ہو، محبت کرنے والا، عورت محبوبہ ہو، یہ انداز اور ہے۔ یہاں انداز الٹ ہے، یوسف علیہ السلام محب نہیں ہے، محبت کرنے والی وہ عورت ہے، یوسف علیہ السلام محبوب ہے، اب بچنا بڑا مشکل ہے۔ پتنی آپ نے فرق پر غور بھی کیا کہ نہیں؟ مرد محب ہو، عورت محبوب ہو، یہ بھی انداز ہے، مرد کو محبت ہو گئی کسی عورت سے، ورنہ یہاں انداز الٹ ہے، یوسف علیہ السلام کو محبت نہیں ہے، عورت عاشق ہو گئی ہے، اب بچنا بڑا کمال ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ آگے وراودته التي، یہ امتحان امانت کا پہلا پرچہ شروع ہے۔ وراودته التي، راود یراود مراودۃ، یہ تو باب مفالہ ہے، اور آپ تو بڑے صرفی لوگ ہیں، نحوی لوگ ہیں، باب مفالہ میں دونوں طرف سے شرکت ہوتی ہے، یہاں دونوں طرف سے شرکت مراد نہیں، یہاں باب مفالہ آیا ہے مبالغے کے لیے۔ اب میں مبالغے والا معنی کروں گا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، بڑے بھرپور طریقے سے ورغلایا اس عورت نے، وراودت، اس زلیخا عورت نے بھرپور طریقے سے ورغلایا۔ عورت محبت کرنے والی ہے، عاشق ہے، یوسف علیہ السلام محبوب بنے ہوئے ہیں، مطلوب ہے، محبوب ہے، اب بچنا بڑا مشکل ہے۔
کون سی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا؟ التی وہ عورت ہو فی بیتہا کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے، جس کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے ورغلایا۔ یہ تیسری شدت مولانا معیت دائمی۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں، راستے میں ہم جا رہے تھے، کسی عورت نے ہمیں گناہ کی دعوت دی، ہم بچ گئے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے؟ عورت نے گناہ کی طرف بلایا، جاؤ جاؤ کام کرو، ہم چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا کمال یہ ہے کہ مستقل بندہ عورت کے ساتھ رہ کر گناہ سے بچے۔ پتہ نہیں آپ نے فرق پر غور کیا کہ نہیں؟ ایک دفعہ کسی نے بلایا، بندہ بچ گیا، اتنا بڑا کمال نہیں؟ بچنا اس وقت کمال ہے، رہتے کٹھے ہیں ایک محل کے اندر، پھر بچنا کمال ہے۔ یہ ہے میت دینی۔ اور ان نفس ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس سے اس عورت نے ورغلایا، وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور بند کر دی اس نے دروازے۔ یہ ہے ارتفاع جمی موانے، ساری رکاوٹیں بھی دور ہو گئی، آنے جانے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ کوئی دیکھنے والا ہو تو بندہ گناہ نہیں کرتا، چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہو نا علیحدگی کے اندر، بندہ پھر بھی گناہ نہیں کرے گا، وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ خلقت الابواب، ارتفاع جمی موانع، ساری رکاوٹیں اٹھ گئی، ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، دروازے بھی اس نے بند کر دیے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ واعظین کی باتیں ہیں کہ اس نے دروازوں کو تالے لگائے تھے۔ قرآن میں تالے لگانے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں صرف یہی ہے خلقت الابواب، اس نے دروازے بند کر دیے۔ اور یہ بھی قرآن میں نہیں ہے کہ کمرے میں کمرہ تھا، کمرے میں کمرہ تھا، کمرے کے اندر اور کمرہ، اس میں اور، یہ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں بس یہی ہے اس نے دروازے بند کر دیے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد کا حال ہے، یہ سارے دروازے بند کر دیے جائے بس۔ وقالت، پانچویں شدت، ہائی تعلق، ہائی تعلق اسرع، جلدی کر، ہائی تعلق، یہ اس میں فعل ہے بمعنی بادر، جلدی کر۔ اب دعوت بھی عورت دے رہی ہے، اب بچنا کمال ہے۔ مرد دعوت دے، عورت بچ جائے، وہ اور انداز ہے۔ عورت دے رہی ہے دعوت، اب بچنا کمال ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں 5 باتیں عرض کروں۔ جوانی والی مجبوری، ایک جوانی ہے، کنوارے ہیں، یہ مجبوری ایک، اور نمبر 2 یوسف علیہ السلام محبوب ہیں، مطلوب ہیں، یہ دوسری مجبوری، اور نمبر 3 رہتے بھی اکٹھے ہیں، یہ بھی بڑی مجبوری، نمبر 4 دروازے بھی بند ہیں، آنے جانے والا کوئی نہیں، اور نمبر 5 گناہ کی دعوت الٹا عورت دے رہی ہے، اب بچنا کمال ہے۔ وقالت، عورت نے کہا، ہائی طلق، جلدی کر، تجھے کہہ رہی ہوں۔ قال، جواب نمبر 1، قلم تو ہاتھ میں رکھے، جواب نمبر 1، قال معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، عبارت تھی اعوذ معاذ اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا، معاذ اللہ یہ مفعول مطلق فعل محذوف کا، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں، توبہ توبہ جو تم مجھ سے چاہتی ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے بچا۔ نمبر 2 جواب، انہو ربی، اب میں اس کے 2 معنی کروں گا۔ انہو ربی، یقیناً وہ عزیز مصر، وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ عزیز مصر کی طرف، خیال کرنا مونا 2 معنی کروں گا۔ انہو ربی، جواب نمبر 2، یقیناً وہ عزیز مصر جس نے مجھے خریدا ہے، ربی میرا سردار ہے، رب سے مراد ربی سیدی، یقیناً وہ عزیز مصر میرا مالک ہے، میرا سردار ہے، میں اس کی امانت میں ہاتھ ڈالوں۔ دوسرا معنی، انہو ربی، یقیناً وہ اللہ
ربی میری ضروریات پوری کرنے والا ہے، یقیناً وہ اللہ میری ضروریات پوری کرنے والا ہے، میرا پروردگار ہے، میرا پالنہار ہے۔ جواب نمبر 3، آسن مسوائی۔ اب اگر عزیز مصر کی طرف ضمیر راجع کریں گے نا انہو، پھر معنی یہ ہوگا انہو ربی، یقیناً وہ عزیز مصر وزیر خزانہ میرا مالک ہے، میرا سردار ہے۔ آسن مسوائی، اس نے اچھا دیا میرے ٹھکانے کو، اچھا کیا میرے ٹھکانے کو۔ اس نے غلام کے بجائے مجھے بیٹا بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ دوسرا معنی انہو ربی، یقیناً وہ اللہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ آسن مسوائی، اس اللہ نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کر محل میں لے آیا، میں کیسے رب کی نافرمانی کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون۔ جواب نمبر 4، یقیناً شان یہ ہے، انہو ضمیر شان، یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہوا کرتے الظالمون، ایسے ظالم لوگ جو نہ شکری کرے اللہ کی، مالک کی عزت پر ہاتھ ڈالے، ایسے ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ تحقیق ہونا بڑی مشکل آیت ہے، میں ایک قول عرض کروں گا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں علماء نے، بیان کرتے بھی بندے کو حیا آتا ہے۔ میں بڑے محتاط انداز میں آپ کو ایک دو بات سناتا ہوں لیکن مانا کر دوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اب مہربانی کرے سارے دوست آگے جو وَهَمَّ بِهَا لولا اس کو انگلی کے ساتھ چھپا دیں، آپ انگلی رکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی نا جی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بس کلام پوری ہو گئی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق پکا ارادہ کر چکی تھی وہ عورت بِهِ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو پکا ارادہ کر چکی تھی، بس گناہ ہو۔ اب مہربانی کریں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ کو چھپا دیں، وہ ظاہر کر دیں یہ بات پوری ہو گئی۔ اس زلیخا کا ارادہ کچا تھا کہ پکا؟ چپ کر گیا، کچا ارادہ تھا کہ پکا؟ وَلَقَدْ، پکا ارادہ کر چکی تھی گناہ کا، برائی کا، بس آگے۔ وَهَمَّ بِهَا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتا یوسف علیہ السلام اس عورت کے ساتھ، ارادہ کر لیتا لولا الرا برہان ربی، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ چکا تھا اپنے رب کا برہان، اگر رب کا برہان نہ دیکھا ہوتا تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتا، لیکن چونکہ برہان دیکھا ہوا تھا حضرت یوسف نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ معنی سمجھ آیا ہے تو میں آگے بات چلاؤں۔ اس عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارادہ، پکا ارادہ، اردو آپ سمجھتے ہیں بولتے نہیں ہیں، وہ عورت پکا ارادہ، اور حضرت یوسف ارادہ کر لیتا اگر برہان نہ دیکھ چکا ہوتا، چونکہ برہان دیکھا ہوا تھا حضرت نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آیت کو دیکھیں، مونا یہ جو ہمہ بہا ہے نا، یہ لولا کی جزا مقدم ہے، لولا شرط اور جزا چاہتا ہے، ہمہ بہا لولا کی جزا مقدم ہے، اور ارا برہان ربی یہ لولا کی شرط ہے۔ عبارت یوں تھی لولا ارا برہان ربی ہی لہمہ بہا، اگر حضرت یوسف برہان نہ دیکھ چکا ہوتا وہ بھی ارادہ کرنا، چونکہ برہان دیکھا ہوا تھا حضرت نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہمارا جملہ کیا سمجھ آیا؟ غور سے سنیں، آگے عوام کو سنانا ہے۔ برہان سے مراد ہے عصمت، برہان سے کیا مراد ہے؟ عصمت،
سامنے جملہ لکھے جی، برہان سے مراد عصمت و نبوت از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام معصوم تھا، یوسف علیہ السلام نبی تھا، معصوم ہونے کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے حضرت نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ مقام سمجھ آیا ہے دوستوں کو کہ نہیں آیا؟ ورنہ بڑی عجیب و غریب باتیں یہاں پر لکھی علماء نے۔ ہمارے طالب علم ساتھی بھی بات ہے، یہ فلاں کتاب میں نہیں لکھا ہوا، فلاں نے نہیں لکھا، اللہ یعوذ باللہ۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تیار ہو چکے تھے غلط کام کے لیے، برہان دیکھ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے آ گئی، انہوں نے انگلی منہ میں ڈالی ہوئی تھی، ہیں میرا بیٹا اور یہ برا کام کرے، تو حضرت پیچھے ہٹ گئے، بھئی ابا سامنے آ گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آئے، یوسف علیہ السلام تو تیار ہو چکے تھے۔ میں آگے لفظ نہیں کہتا، مجھے حیا آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا کریں۔ میں نے اوپر والا سپیکر بند کر دیا، مجھے حیا آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام زلیخا کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ لفظ سمجھ آ گئے؟ بس میں دوبارہ نہیں دوہراتا، یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر جب اتنے تک ہو گیا نا معاملہ، تو یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے نظر آئی، انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سینے پر دونوں ہاتھ مارے، تو حضرت کی شہوت انگلیوں سے نکل گئی۔ یہ باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں۔ آپ ہم سے یہ باتیں منوانا چاہتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے، فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے، فلاں حضرت نے لکھا ہے، فلاں پیر نے لکھا ہے۔ اب آپ کیا بات یاد رکھیں گے؟ برہان سے کیا مراد ہے؟ نہیں، مجھے آپ دیکھ کر سنائیں کیا لکھوایا، برہان سے کیا مراد ہے؟ چونکہ حضرت یوسف معصوم تھے، گناہوں سے پاک، حضرت نبی تھے، اس لیے حضرت نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر معصوم نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو ارادہ کر لیتے، چونکہ نبی تھے، معصوم تھے، حضرت نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب آپ بڑے علماء ہیں، کراچی ہے، آپ کہیں گے لولا کی جزا مقدم تم نے بنائی ہمہ بہا، لولا کی جزا بھی مقدم ہوتی ہے، لولا کی جزا تو آخر میں ہوتی ہے، شرط کے بعد جزا ہوتی ہے، لولا سے پہلے جزا کیسے آ گئی؟ تم اس کی جزا کو پہلے بنا رہے ہو، جزا کو تم نے مقدم کر دیا۔ مولانا قرآن میں اس کی مثالیں ہیں، کھولیں جی سورۃ القصص 20واں پارہ۔ اللہ کی رحمتیں حضرت ہمارے اکابرین پر، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہی انداز ہے ہمارے بزرگوں کا، ہم کیا چیز تھے، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ یہ کھولیں آپ، سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے اور آیت کا نمبر ہے 9 کے بعد 10، پہلا رکوع ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، مل گیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار، والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ یہ تو میرے بچے والا صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، انہوں نے میرے بچے کو نکال لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ فرعون میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ دل بڑا بے قرار ہو گیا۔ خیال ان کادت لتبدی بہی، پکی بات ہے، ان اصل میں تھا، پکی بات ہے، قریب تھی
موسیٰ علیہ السلام کی اماں لتوبدی بہی بیٹے کا راز آؤٹ کر دیتی، قریب تھی بیٹے کا راز فاش کر دیتی، یہ میرا بیٹا ہے، اتنا دل بے چین اور بے قرار ہوا، بیٹے کا راز آؤٹ کر دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر گرہ نہ لگا دیتے، یہ تو میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل کو پکا رکھا، اگر میں اس کی اماں کے دل کو پکا نہ رکھتا تو بیٹے کا راز آؤٹ کر دیتی، راز آؤٹ نہیں کیا کیونکہ میں اللہ نے اس کے دل کو پکا رکھا ہوا تھا۔ یہ لولا کی جزا پہلے ہے، ان قادت لتبدی بہی لولا کی جزا پہلے ہے، اور اربتنا علی قلبها یہ شرط ہے۔ لولا کی جزا پہلے بھی آ سکتی ہے، ورنہ بات نہیں سمجھی آپ نے، کچھ ہاں نہ تو کرے، بات نہیں سمجھی۔ لولا کی جزا پہلے آ سکتی، یہ دلیل ہے۔ وہ راز آؤٹ کر دیتی اگر میں اللہ اس کے دل کو نہ سنبھالتا۔ سورۃ الفرقان کھولیں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، ایسی آیت ہے نا۔ رمضانی حافظوں، یہ حال ہے رمضانی حافظوں کا، کیا کریں؟ رمضانی حافظ ہیں ہمارے، سورۃ الفرقان ہے، یہ میں نے نکال لیے، بس آپ اپنے پاس رکھے سب کچھ۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، 41 کے بعد 42، 19واں پارہ سورۃ الفرقان۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، پکی بات ہے قریب تھا آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹا دیتا، یہ ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹا دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہوتی یہ بات ہم پکے ہو گئے تھے اپنے الہوں پر، اگر ہم اپنے الہوں پر پکے نہ ہوتے آمنہ کلام ہمیں الہوں سے ہٹا دیتا۔ اب یہ ان کا لیضل، یہ جزا مقدم ہے، اور لولا کے بعد ان صبرنا کی شرط ہے۔ کون کہتا ہے لولا کی جزا پہلے نہیں آ سکتی؟ او مولانا، اب مانا کیا ہوگا؟ وَهَمَّ بِهَا، اب آپ کیا مانا کریں گے کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر چکا تھا؟ نا، ارادہ کر لیتا اس عورت کے ساتھ، لولا ارا برہان ربہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ چکا تھا اپنے رب کا برہان، برہان سے مراد عصمت و نبوت، کیونکہ معصوم تھا اور نبی تھا، حضرت نے ارادہ ہی نہیں کیا، اگر معصوم نہ ہوتا نبی نہ ہوتا تو ارادہ کر لیتا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کا پیغمبر گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سبحان اللہ، ہونا عبارت یوں تھی، قلم ہاتھ میں رکھیے، كَذَلِكَ ثَبَّتْنَاهُ، عبارت کیا تھی؟ كَذَلِكَ ثَبَّتْنَاهُ، اسی طرح پکا رکھا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، ہم نے پکا رکھا یوسف علیہ السلام کو۔ کذالک، مولانا خیال کرنا تھا تشریح کے لیے، جس طرح ہم نے برہان دکھایا، کذالک جس طرح برہان دکھایا نا، معصوم اور نبی بنایا، جس طرح برہان دکھایا اسی طرح ہم نے پکا رکھا یوسف علیہ السلام کو۔ کیوں؟ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سو کے اوپر لکھے برا لفظ، فحشاء پر لکھے برا فعل، ہم نے اس لیے پکا رکھا۔ کیوں پکا رکھا یوسف علیہ السلام کو؟ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ،
تاکہ ہم ہٹا دیں یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی. ہم نے برائی اور بے حیائی، برا لفظ، برا فعل حضرت یوسف سے ہٹا کر رکھنا تھا، اس لیے ہم نے پکا رکھا یوسف علیہ السلام کو. برا لفظ اور برا عمل حضرت یوسف کے قریب ہی نہیں آنے دیا. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ کو توفیق دے تو عوام کو سنانا. انہیں آیت کیا ہے؟ کذالک لنصرفہ عن السوء. حافظ تو بولے حفاظ کرام، کذالک لنصرفہ عن السوء. میں اللہ یوسف علیہ السلام کو ہٹانا چاہتا تھا گناہ سے، برائی سے، نہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا، میں اللہ برے کام اور برے لفظ کو ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پکا رکھا. اب میں آسان الفاظ میں عرض کروں، نیچے سر نہ کیجیے، اوپر کیجیے. مجھے حکم ہے، مولوی صاحب کو حکم ہے، پیر صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، ساری دنیا کو حکم ہے گناہ کے قریب نہ جانا، برے لفظ کے قریب نہ جانا، برے اعمال کے قریب نہ جانا، گناہوں کے قریب نہ جانا. ساری دنیا کو حکم ہے گناہوں کے قریب نہ جانا. پیغمبر کی باری آئے، اللہ گناہ کو کہتا ہے گناہ تم نے میرے نبی کے قریب نہیں جانا. اتنی فرق بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ کذالک لنصرف عنہ السوء. ہم نے حضرت یوسف سے گناہ کو ہٹا کے رکھا. بے حیائی یوسف علیہ السلام کو نہیں ہٹایا. لنصرف عنہ السوء، خبردار گناہ، بے حیائی، برا کام، برا لفظ تم نے میرے پیغمبر کے قریب نہیں آنا. نا فرق سمجھ آ گیا؟ انہم من عبادنا المخلصین الا وجہ کیوں ہم نے گناہوں کو دور رکھا؟ السوء صغیرہ گناہ، السوء صغیرہ گناہ یعنی ارادہ، الفحشا کبیرہ گناہ یعنی زنا. گناہ کا ارادہ اور زنا میں اللہ کریم نے قریب ہی نہیں آنے دیا، ارادہ ہی پیدا نہیں ہونے دیا ان کے دل میں. یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جب اس نے ارادہ کیا نا، عورت نے برے کام کا اور دعوت دی، دونوں بھاگ پڑے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے دروازے کی طرف، دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف. پیچھے لفظ کیا تھے؟ غلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اب دروازے تو بہت سارے تھے، ایک بڑے دروازے کی طرف بھاگے دونوں. یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زلیخا پیچھے پیچھے. بڑا دروازہ ایک ہوتا ہے نکلنے کا مولانا، بڑا دروازہ ایک ہوتا ہے نکلنے کا، اس لیے بڑے دروازے کی طرف دونوں بھاگے. وقدت قمیصہ، اور پھاڑ ڈالی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبر، پیچھے سے رک کدھر جا رہے ہو؟ یہ پیچھے سے قمیص کو پکڑا، کھینچا، قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا دونوں نے اس عورت کے خامد کو، سیدہا زوجہ، اس عورت کے خامد کو پا لیا دونوں نے. لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس. اتفاقاً زلیخا کا خامد بھی دروازے پہ آ پہنچا. پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے، بڑی عجیب قسم کی کیفیت ہے، وہ اتفاقاً آ پہنچا. بس مولانا زلیخا کے عشق کے 3 درجے تھے. اب غور کرے غور، زلیخا کے عشق کے 3 درجے تھے. پہلا درجہ تھے یہ تھا کہ عشق کچا تھا، عشق کچا تھا. اب کچا عشق یہ ہے کہ محبوب پر الزام لگا دیا، خامد کو کہا اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے اور مجھ پر حملہ کیا ہے، یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا. عاشق کو خود ہے الزام محبوب پر لگا رہی ہے.
اب عشق کچا ہے۔ اگلے صفحے پر بات آ رہی ہے، جب عورتوں کو بلایا، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا، اس وقت زلیخا نے عورتوں کے سامنے کہا تھا میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، یہ بچ گیا تھا۔ اب عشق پکا ہو گیا ہے، اب عشق، لیکن سب کے سامنے اقرار نہیں کر رہی، اقرار کر رہی ہے ان عورتوں کے سامنے جو وہ بڑی بڑی بیگمات تھی۔ اور تیسرا درجہ ہے عشق میں جل بھن جائے بندہ، عشق میں بندہ جل بھن جائے، بالکل کوئلہ کباب ہو جائے عشق میں۔ اب انشاءاللہ بات آئے گی، بادشاہ کے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے اس نے اعلان کیا میں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا تھا۔ اب کوئی اس کو ملامت کا ڈر نہیں ہے، اب کوئی شرمندگی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ عشق میں جل بھن چکی تھی۔ اب دیکھیں پہلا درجہ، قالت ما جزاؤ، دروازہ کھلا، خامد سامنے کھڑا، یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ قالت، زلیخا بول پڑی، بہتان لگایا، ما میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، آپ ترجمہ سنیں، دل حاضر کریں۔ ما جزاؤ، کیا سزا ہونی چاہیے، من اس بندے کی ارادہ بے حلق، جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ ارادہ کرے سوء زنا کا، سوء بے معنی زنا، جلالین نے معنی کیا سوء کا معنی زنا۔ خامد یہ بتا جو تیری بیوی کے ساتھ زنا کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ یسجنا، اللہ کا معنی سوا، سوائے اس کے کہ قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے، اس کو کوڑے لگائے جائے، کوئی جسمانی طور پر اس کو مارا پیٹا جائے۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، میری طرف، اتنی چالاک، اتنی مکار۔ اب سر اٹھائیں گے تو میں جملہ سناؤں گا۔ حضرت ایسے موقع پر تو بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی میری اردو والی، پختون ساتھیوں نے بات نہیں سمجھی۔ کوئی بندہ گناہ کی تیاری کر رہا ہو، میں بات اور صاف نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے، اس قسم کے گناہ کا پروگرام بندہ بنا رہا ہو، دروازے بند ہو، دیکھنے والا کوئی وغیرہ، اور یکدم کوئی بندہ آ جائے تو بندہ پریشان ہوگا کہ نہیں؟ آپ چپ کر گئے، پریشان نہیں ہوگا؟ گناہ کا پروگرام ہے، برا کام کرنے کا ارادہ ہے، اور اوپر سے کوئی آ جائے، بھائی آپ کیسے نہیں جی نہیں، وہ جو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ ایسی چلاک اور بےمان مکار تھی، گھبرائی نہیں ہے، الٹا اس کو غیرت دلا رہی ہے، اس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، سزا دے، گھبرائی نہیں، گھبرائی بڑی مکار تھی۔ عورتوں کی مکاری، توبہ توبہ توبہ۔ آگے آ رہا ہے قاعدہ کن عظیم، مانا ایک عورت نے مرد کو کہا، جو عورتوں کی چلاکی ہے نا، عورتوں کی مکاری یہ بڑی ہوتی ہے، جا جا عورتوں کی مکاری، تم ہم مردوں کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ تم نہیں مقابلہ کر۔ اس نے کہا مان لے بھائی، عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں، چلاک ہوتی ہیں۔ خامد نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ چلاکی کروں؟ خامد نے کہا کر۔ خامد جو تھا یہ زمیندار تھا، زمین میں ہل چلاتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا۔ عورت نے کیا کیا بھائی، صبح سویرے اندھیرے میں جا کر نا ایک مچھلی، یہ پانی والی مچھلی، یہ زمین میں گڑا کھود کر اس میں دفن کر آئی۔ مچھلی زمین میں دفن ہو گئی۔ صبح جب خامد گیا نا ہل چلانے کے لیے، اس نے ہل چلایا تو مٹی میں سے مچھلی نکل آئی۔ اس نے کسی آنے جانے والے کو کہا بھئی یہ مچھلی ہے میرے گھر میں دے دینا، اور میری بیوی کو کہنا بھئی میں آؤں گا نا جب 12-1 بجے دوپہر کو ہل چلا کر تو یہ مچھلی پکانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بندہ آیا مچھلی دے دیا، بھئی آپ کے گھر والے نے مچھلی بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت نے مچھلی بھی پکائی اور دال بھی پکائی۔ خامد جب تھک ہار کر گھر آیا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی، پھر کراچی کی گرمی، تو
اخبار میں کل آیا ہے 800 بندے کراچی میں گرمی سے فوت ہو گئے ہیں. 800 بندے. رات میں نے اخبار میں پڑھا اتنی گرمی 42 ڈگری گرمی ہے اور ہوا میں نمی ہے 52 ڈگری معلوم ہو رہی ہے. اچھا گرمی کا موسم وہ بیچارہ ہل چلا کر آیا پسینے پسینے کھانا لے آؤ. اس نے آگے دال رکھ دی. اس نے کہا بے وقوف میں نے تو مچھلی بھیجی تھی تو نے دال پکائی ہے. بیوی نے کہا مچھلی کہاں سے ملی تھی؟ اس نے کہا زمین سے نکلی تھی. بے وقوف ہے مچھلی زمین میں ہوتی ہے؟ مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ آپ چپ کر گئے. مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ بے وقوف مچھلی مٹی میں ہوتی ہے. خامد نے ڈنڈا اٹھایا بیوی کو مارنا شروع کر دیا. اس نے چیخیں ماری آؤ جی آؤ آؤ جی آؤ محلے والوں آؤ مجھے خامد مار رہا ہے یہ تو پاگل ہو گیا. محلے والے جمع ہو گئے میں کیا بات ہے بیوی کو مار رہے ہو؟ بیوی نے کہا اس نے کہا مچھلی سے نہیں پکائی اس لیے مار رہا ہوں. بیوی نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح بے وقوف سے مچھلی کہاں سے ملی تھی؟ محلے والے کہا مچھلی کہاں سے؟ انہوں نے کہا مٹی سے نکلی تھی. انہوں نے کہا واقعی پاگل ہے. بیوی نے کہا اللہ کا نام مانو یہ تو پاگل ہو گیا ہے کہتے مٹی سے مچھلی نکلی تھی اس کو باندھو. محلے والوں نے رسی لے کر زنجیر لے کر اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا. اب خامد بندھا ہوا ہے. محلے والوں نے کہا بھائی ہم کھانا کھا لیں ہم بھی بھوکے ہیں کھانا کھا لیں کھانا کھا کر اس کو دم کرانے کے لیے لے جائیں گے. تو فلاں مولوی صاحب دم کرتا ہے ادھر لے جائیں گے بھائی یہ تو پاگل ہے. خیر محلے والے گھروں میں چلے گئے. بیوی نے مچھلی نکالی سالن نکالا مچھلی کھانا شروع کر دی. خامد نے تو چیخ مچھلی 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 مچھلی. محلے والے پھر آ گئے کیا بات ہے؟ مچھلی کیا ہے مچھلی بھائی؟ انہوں نے کہا بیوی جو ہے مچھلی کھا رہی ہے. انہوں نے کہا بیوی نے کہا اس سے پوچھو بھائی مچھلی کہاں سے ملی تھی؟ کہاں سے ملی تھی؟ مٹی سے نکلی تھی. انہوں نے کہا واقعی بے وقوف ہے اس کو بندھا رہنا ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے. صبر کرو ہم کھانا کھا لیں چارپائی اٹھا کر اس کو لے جائیں گے دم کروائیں گے. محلے والے گھر میں گئے. بیوی نے پھر مچھلی والا سالن نکالا پھر خامد چیخ مچھلی مچھلی. محلے والے آگے کیا بول رہے مچھلی کھا رہی ہے مجھے نہیں دے دی. تو کہاں سے ملی تھی؟ مٹی سے. بندھا رہو اس کو نہیں کھولنا تو پاگل ہو گیا ہے. جب محلے والے گئے بیوی نے کہا پتا عورتوں کی چلاکی بڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے خدا کا واسطہ بھائی مجھے زنجیریں کھلواؤ میری رسیاں کھلواؤ. واقعی مان لیا عورتوں کی چلاکی بڑی ہوتی ہے. آ جاؤ مولانا چلاکی دیکھو ایسے موقع پر تو ہوش اڑ. دیکھو نا ایک عورت ہے اور مرد ہے. عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے کوئی اور پرایا بندہ آ جائے گھبرا جانا چاہیے تھا اور جب اپنا خامد آ جائے تو اور زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا. نہیں سمجھ آئی؟ اپنا خامد آ جائے تو عورت کو اور زیادہ پریشان ہونا چاہیے. بھائی اپنا خامد میرا آ گیا میں جس کی عزت ہوں گھبرائی نہیں. الٹا حضرت پر یہ کہہ دیا بھائی اس کو سزا دو. آؤ جی اتنی مکار. اور قید کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ یسجنا قید میں ڈال دیا جائے یوسف علیہ السلام کو اس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. مفسرین کرام نے لکھا اللہ یسجنا جیل کا ذکر قید کا ذکر اس لیے کیا یہ جب جیل میں گیا نا قید ہو گیا نا تو میں پیغام بھیجوں گی میری بات مان لے تجھے جیل سے چھڑوا لوں گی. ہاں یہ راستہ. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب انداز ہے مولانا ہی راودتنی عن نفسی اس نے مجھے ورغلایا ہے میری نفس اور جان سے. بس اس نے ورغلایا ہے اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے. سر اٹھائیے. مولانا آپ اور میں اگر بے قصور ہوں کوئی ہم پر برے کام کی تہمت لگائے تو ہم تو چیختے ہیں چلاتے ہیں احتجاج کرتے بھائی میں بے قصور ہوں بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے مہربانی کرو خامخواہ جھوٹ بول رہا ہے فلاں ہم تو شور مچاتے ہیں. حضرت یوسف نے شور نہیں مچایا احتجاج نہیں کیا.
میں بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کا ذوق چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی شور نہیں مچایا، صرف یہی کہا اس نے مجھے گناہ کی طرف بلایا تھا۔ مولانا یوسف علیہ السلام کو حیا آیا کہ میں نے جس کا نمک کھایا ہے اس کے بارے میں شور کیوں کروں؟ نہیں سمجھ آئی؟ پیغمبر میں اعلیٰ درجے کا حیا ہوتا ہے۔ حیا آیا یوسف علیہ السلام کو، میں نے اس کا نمک کھایا ہوا ہے، اب کیا بات کروں، صرف یہی کچھ کہا کہ بس اس نے مجھے دعوت دی تھی، بس۔ یہ مختصر جملہ کیوں کہا؟ حیا کی وجہ سے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، سبحان اللہ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ کی امداد دیکھو، بیان دیا ایک بیان دینے والے نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا۔ شاہد شاہدون بے معنی حکم حاکمون، فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے۔ انکان قمیصہ قد من قبل، یہ ہے بیان شہادت، اگر ہے قمیص یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی من قبل آگے سے، فصدقت، بس زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام سچا نہیں ہے، اس نے حملہ کیا ہوگا، زلیخا نے اپنا دفاع کیا ہوگا، اس لیے آگے سے قمیض پھٹ گئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ہے قمیض یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پس زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام بھاگا ہوگا، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، فیصلہ عزیز، وزیر خزانہ کا فیصلہ، اور جب کہ دیکھا وزیر خزانہ نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے۔ یہ فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ میری طرف دیکھیں، عام طور پر مشہور ہے کہ یہ بچہ تھا، بچے پنگھوڑے میں بچہ پڑا ہوا تھا، بچہ بول پڑا، قمیض آگے دیکھو پیچھے دیکھو، آگے پھٹی ہے پیچھے پھٹی ہے، وہ سچ ہے یہ سچی، فلاں فلاں۔ صحیحین کے اندر جو روایت ہے بخاری اور مسلم میں، جن 3 بچوں کے بولنے کا ذکر ہے ان میں یہ بچہ شامل نہیں ہے۔ میں رک گیا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ بخاری اور مسلم کی روایات میں جو صحیح روایتیں ہیں، جن 3 بچوں کے بولنے کا ذکر ہے ان میں یہ بچہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے مولانا محققین کا قول یہ ہے کہ یہ بڑی عمر کا بندہ تھا، زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، اتفاقاً یہ آپ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی عزیز مصر نے کہا یار یہ معاملہ ہے، وہ کہتے اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، یوسف علیہ السلام کہتا ہے میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے گناہ کی۔ اس زلیخا کے چچا زاد بھائی نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، یہ تو فیصلہ کر، آگے دیکھو قمیض پیچھے قمیض دیکھو، آگے پھٹی ہے پیچھے پھٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب دیکھا گیا تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ زلیخا کا چچا زاد بھائی، یہ بڑی عمر کا تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں اگلی بات کرتا ہوں۔ میری طرف دیکھیں مولانا، ایک اور جملہ غور سے سنیں، عقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں، عقلی۔ اگر یہ فیصلہ کرنے والا معصوم دودھ پینے والا بچہ ہوتا، اگر یہ فیصلہ کرنے والا دودھ پینے والا معصوم بچہ ہوتا تو بچے کا اتنا کہنا ہی کافی تھا یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، آگے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ قمیض دیکھو، آگے سے دیکھو، پیچھے دیکھو، آگے پھٹی ہے پیچھے پھٹی ہے، وہ سچا ہے یہ سچی ہے۔ بچہ جو دودھ پینے والا معصوم نہیں بولا کرتا وہ بول پڑے، اس کا یہی ایک جملہ کہنا کافی تھا یوسف بے قصور ہے۔ آگے لمبی بات کرنے کی ضرورت، یہ جو لمبی بات کر رہا ہے دلیلیں دے رہا ہے، معلوم ہوتے بچہ نہیں تھا یہ بڑا تھا۔
کوئی عقلی دلیل بھی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نقلی تو میں نے پیش کر دی، محققین کہتے ہیں بڑی عمر کا بندہ تھا، اور عقلی بھی پیش کر دی۔ بچہ ہوتا تو لمبی تقریر کرنے کی ضرورت، بچے کا تو یہی کہنا کافی یہ بے قصور ہے بس۔ کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں مولانا؟ آگے چلو۔ قول عزیز مصر نے کہا، اور دوسرا قول یہ ہے، قول اسی گواہی دینے والے فیصلہ کرنے والے چچا صاحب نے کہا، قول چچا صاحب نے کہا ایک قول۔ دوسرا قول، قول عزیز مصر نے کہا، حامد نے کہا، انہم من کیدکن، یقیناً وہ بات، بڑا قرآن آسان نہیں ہے، مانے پر غور کرے، انہم یقیناً وہ بات ابھی جو گزری ہے، ما جزاؤ من ارادہ بہلک سوءن، جو تیری عزت پر ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ جو بات ہے وہ ضمیر جا رہی ہے اسی قول کی طرف، انہو یقیناً وہ بات، یہ جو تو نے کہی ہے، من قید کنہ، تم عورتوں کی تدبیر میں سے ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے جو تم نے بات کی ہے، اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے کیسے کیسے چکر تم عورتیں چلاتی ہو، کیا خود ذمے دوسرے کے لگانا چاہتی ہو، یہ بات تم عورتوں کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے، ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہوتی ہے، عظیم پر نکلے بنسبت مردوں کے، بنسبت اب ہمارے طالب علم تو بادشاہ ہیں، رکے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، سوال شروع کر دیتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں آیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورۃ النساء ہے، مجھے بتائیں یہ حوالہ، میں تو حافظ نہیں ہوں، آیت کا نمبر بتانا ہے، 76، آیت نمبر 76، یہ 10واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یقیناً شیطان کی تدبیر ہے بڑی کمزور۔ طالب علم کہتے ہیں جی عورتوں کی جو تدبیر ہے وہ تو بڑی ہوتی ہے، شیطان کی تدبیر تو کمزور ہوتی ہے۔ مولانا ضعیف کا مقابلہ قوی سے ہوتا ہے، ضعیف کا مقابلہ عظیم سے نہیں ہوا کرتا، میں فرق کرتا ہوں، غور کریں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی تدبیر ہے بڑی کمزور اللہ کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، اور وہاں پر ان قید کن عظیم، تم عورتوں کی تدبیر بڑی ہوتی ہے مردوں کی نسبت، وہاں نسبت ہے مردوں سے، اور سورۃ النساء میں شیطان والی آیت وہ نسبت ہے اللہ کے مقابلے میں۔ یوسف اور ایزن ہاغا، وہ نا عجیب بات ہے، انہو من قیدکن، انسان تو اپنی بیوی کی صفائی دیتا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، انسان تو اپنے گھر والوں کی بھائی میری بیوی پاک ہے، میری بیوی صاف ہے، میری بیوی نیک ہے، میری بیوی اچھی، لوگ اپنی گھر والوں کی صفائی دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے انہو من قیدکن، ان قیدکن عظیم، یہ تو الٹا اس کو مجرم قرار دے رہا ہے۔ خامد نے زلیخا کی صفائی نہیں دی، اسی کو مجرم قرار دیا۔ علماء نے لکھا، علامہ ابو حیان قدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بے غیرت آدمی تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی غیرت مند بندہ ہوتا تو بیوی کو اس موقع پر جب پتہ چل گیا بیوی گناہگار ہے، غلط کام کرنا چاہتی تھی، تو غیرت مند بندے کو سزا دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ چپ کر گئے۔ غیرت مند بندے کو سزا دینی چاہیے تھی، اس نے سزا نہیں دی،
کیوں؟ یہ بغیرت تھا۔ اور جملہ سنیں، علامہ ابو حیان مدرسی نے لکھا ہے کہ مصر کے لوگ بغیرت ہیں۔ جملہ تو سنیں، مصر کے لوگ بغیرت ہیں۔ ابو حیان مدرسی کہتا ہے شیر غیرت والا جانور ہے، مصر کے جنگل میں شیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور عجیب بات علامہ مدرسی نے لکھی، اگر کوئی باہر سے شیر آئے مصر کے جنگل میں تو مر جاتا ہے، کیونکہ شیر غیرت والا جانور ہے اور اس علاقے والے بغیرت ہیں۔ یہ بھی بغیرت تھا، جنہیں بیوی کو سزا نہیں دی، کوئی مارا نہیں، پیٹا نہیں، تھپڑ نہیں لگائے۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف علیہ السلام اس بات سے منہ موڑ لے، چرچا نہ کر، مہربانی کر کسی کو بتانا نہیں، میری عزت کا معاملہ ہے۔ اور بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، تو معافی مانگ اپنے گناہ کی یوسف علیہ السلام سے، تیری غلطی ہے، انک کنت من الخاطئین، علت یقینا ہے تو قصور والوں میں سے، برے کام کا ارادہ تو نے کیا، پاک دامن یوسف علیہ السلام پر تہمت تو نے لگائی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگ۔ اب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ ہونا دوسرا پرچہ آ گیا، امتحان امانت کا۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں۔ پہلا پرچہ تھا امانت کا، زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ دوسرا پرچہ، اب بڑی بڑی بیگمات جمع ہو کر گناہ کی دعوت دے رہی ہے، پھر بھی یوسف علیہ السلام بچ گیا۔ یہ دوسرا پرچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امتحان جو اب ہے نا، یہ بڑا سخت ہے۔ پہلے تو ایک زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اب بہت ساری عورتیں دعوت دے رہی ہیں گناہ کی۔ اب بچنا بڑا کمال ہے۔ ادھر دیکھا وہ گناہ کی دعوت، ادھر وہ گناہ کی دعوت، وہ گناہ، چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت مل رہی ہے۔ وقال نسوة في المدينة، یہ حال نمبر 6 ہے۔ اور کہا کچھ عورتوں نے فی المدینہ، شہر میں، امراۃ العزیز، بڑی عجیب بات میں کرنے لگا ہوں، آپ ذہن حاضر رکھیں۔ یہ عورتیں جو تھیں وزیروں کی گھر والیاں تھیں، مشیروں کی گھر والیاں تھیں، بڑی بڑی بیگمات، یہ کہنے لگی فی المدینہ، شہر میں، امراۃ العزیز، وزیر خزانہ کی بیوی، ورنہ اس کو کہتے ہیں علم تفسیر میں استبعاد۔ یہ بات عقل سے بڑی دور ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی غریب غربا عورت وہ یہ گناہ کا کام کرتی تو کرتی، ایک تو وزیر خزانہ کی بیوی، پھر تراود فتاہا، دوسرا استبعاد، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے۔ برہلا رہی ہے فتاہا، اپنے جوان غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ ایک عزیز مصر کی بیوی کسی بڑے آدمی کو گناہ کی دعوت دیتی، میری طرف دیکھے، سر اٹھائیں، وزیر خزانہ کی بیوی کسی بڑے بندے کو گناہ کی دعوت دیتی، یہ تو اتنی پست عورت ہے، اتنی پست خیال ہے کہ نوکر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ گناہ غور کرو، ان کو اعتراض گناہ پر نہیں تھا۔ سمجھو بڑا قیمتی جملہ ہے ہمارے اکابرین کا۔ عورتوں کو اعتراض گندے کام پر نہیں تھا، عورتوں کے اعتراض یہ تھا نوکر سے یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہے، کسی بڑے سے کرتی۔ پتہ نہیں فرق بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ان عورتوں کو اس برے کام پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض کس پر تھا؟ ہے وزیر خزانہ کی بیوی اور تراود فتاہ، نوکر سے یہ پورا کام کروانا چاہتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اعتراض کس پر تھا؟
مولانا نے تو فرض کفایہ حضرت نے ادا کر دیا، آپ ساتھی بتائیں تو مجھے خوشی ہو۔ اعتراض برے کام پر تھا، کس پر تھا؟ نوکر سے کیوں کرو، بڑے سے کرواتی تو راوے دو فتح، غلام سے کرواتی ہے، واہ بھائی واہ، نوکر کو کہتی ہے نوکر کہاں، تو کہاں، اتنی بڑے مقام والی عورت۔ قد شغفہا حبا، مولا ان کو عشق پر اعتراض نہیں تھا بلکہ غلام اور نوکر سے عشق کرنے پر اعتراض تھا۔ قد شغفہا حبا، شغف کس کو کہتے ہیں؟ علماء لکھنا چاہیں تو دو لفظ لکھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا شغف کس کو کہتے ہیں؟ الحب القاتل، بس الحب القاتل۔ شغف اس محبت کو کہتے ہیں جو بندے کو مار کر رکھ دے۔ قد شغفہا حبا، اردو میں تو حق ادا ہوتا نہیں معنی کا، پشتو مجھے نہیں آتی، اب کیا کرے؟ قد شغفہا حبا، مولا میری طرف دیکھیں، شغاف آپ دیکھیں گے تو میں بات سمجھا سکوں گا۔ یہ میرا دل ہے، دل جس پردے میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شغاف۔ دل جس پردے میں ہوتا ہے اس پردے کو کہتے ہیں شغاف۔ کیا معنی؟ میری طرف دیکھنا نیچے نا، قد شغفہا حبا، یہ غلام، یہ نوکر یوسف علیہ السلام اس کے پردے کو چیر کر زلیخا کے دل میں گھس گیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ قد شغفہا حبا، یہ جو غلام اور نوکر ہے پردہ چیر کر، کیونکہ دل کے باہر تو پردہ ہوتا ہے شغاف، پردے کو چیر کر اس کے دل میں گھس گیا ہے۔ کمال ہے، اتنی مجبور ہو گئی اس کی محبت میں۔ قد شغفہا حبا، تحقیق دل میں گھر کر لیا ہے اس غلام نے، ہاں اس زلیخا کے حباً ادوئے محبت کے، اس کی محبت تو دل میں گھس چکی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم دیکھتی ہیں اس زلیخا کو کھلم کھلا غلطی میں۔ یہ تو بڑی بے عقل ہے، گمراہ ہے، ضلال سے مراد بے عقلی، کھلم کھلا بے عقلی میں دیکھتی ہے، بے عقل ہے، پاگل ہو گئی ہے، غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، بڑا غور کریں، اللہ کا کلام ہے نا، ایک ایک لفظ سمندر اللہ نے کوزے میں بند کر دیا۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، اس نے تدبیر سوچی، ان کو پتہ تو چلے میں عشق کرنے میں معذور ہوں، عشق کرنے میں مجبور ہوں۔ فلما سمعت، پر جب کہ سنا زلیخا نے بمکرہن، ان عورتوں کے مکر کو، اس میں کیا راز ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا عورتوں کی ملامت کو سنا، عورتوں کے تانے سنے نا، قرآن نے ملامت نہیں کہا، قرآن نے تان و تشنیع والا انداز اختیار نہیں کیا، قرآن نے کہا بے مکرہن، زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا۔ کیا مطلب؟ مکر یہ تھا، یہ جو انہوں نے پراپیگنڈا کیا، جملہ سننا، یہ جو عورتوں نے پراپیگنڈا کیا یہ تو ایک بہانہ تھا، اصل وہ عورتیں خود یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتی تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن نے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ مکر سے، عورتوں کا مکر۔ مکر کیا تھا؟ پراپیگنڈا تو ایک بہانہ تھا، وہ چاہتی تھی ہم بھی تو دیکھیں نا وہ حسین و جمیل کون ہے، ہم بھی تو زیارت کریں۔ قرآن نے اس لیے ان کی اس بات کو کس سے تعبیر کیا؟ مکر سے۔ زلیخا نے مکر سنا۔ اب ایک عجیب بات اور کرتا ہوں، ذرا میری طرف دیکھیں تو عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھی، قرآن نے کہا مکر، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا تو عاشق کیسے ہو گئی؟ جب دیکھا ہی نہیں تھا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ سوال تو سمجھیں، جب دیکھا ہی نہیں تھا
دیوانی کیسے ہو گئی یوسف علیہ السلام کی؟ مولانا جب دیکھا ہی نہیں عاشق کیسے ہو گئی؟ ان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ سوال وہ کرے جو اس فن سے نہ واقف ہو، ورنہ عشق کے لیے دیکھنا ضروری نہیں۔ پتہ نہیں یہ بات بھی آپ نے سمجھی ہے کہ نہیں، بس میں آگے چلتا ہوں۔ عشق کے لیے دیکھنا، ہاں ارسلت الیہن، ایک ایک کلمے میں بڑے بڑے راز ہیں۔ ارسلت الیہن، پیغام بھیجا زلیخا نے ان عورتوں کی طرف۔ علماء فرماتے 40 عورتیں تھیں، واللہ اعلم۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اس نے پروگرام بنایا ان کو بلاؤں تاکہ یہ بھی زیارت کریں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں مجبور ہوں، میں معصوم ہوں۔ فرمایا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور تیار کی زلیخا نے ان عورتوں کے لیے متکا، اونچی اونچی مسندیں، فوم بچھائے، کارپیٹ بچھایا، قالین بچھائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، گاؤ تکی لگایا، آؤ آؤ تشریف رکھو۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور دے دی ہر ایک کو ان عورتوں میں سے سکینہ، پھل کاٹنے کے لیے چھری، ایک ایک چھری بھی دے دی، یہ فروٹ ہے، کاٹ کاٹ کر کھاؤ۔ وَقَالَتْ، اور کہا زلیخا نے، اخرج علیہم، محبوب ذرا باہر آنا، یوسف علیہ السلام ذرا باہر آنا۔ اب حضرت تو غلام تھے، مجبور تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اس پروگرام کے لیے عورتیں آئی ہوئی ہیں، مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، پتہ ہوتا کبھی باہر نہ آتے۔ حضرت تو لا علم تھے، یہ منصوبہ بنا ہوا ہے، کوئی بن کا بلا رہی ہے، کوئی کام ہوگا۔ وقالت اخرج علیہم، ذرا باہر آنا، نکل تو ان پر۔ فلما رأینہ، قرآن کے لفظ ہیں بڑے عجیب، ورنہ یوں نہیں فرمایا فلما راہن، آپ غور تو کریں، راہن، یوسف علیہ السلام نے عورتوں کو دیکھا نا، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت کی نظریں تو حیا کی وجہ سے نیچے لگی ہوئی تھی، حضرت نے نہیں دیکھا، پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، عورتوں نے دیکھا۔ فلما رأینہ، جب عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنا، اعظمنا، بہت بڑا سمجھا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ ہے حالت قلبیہ، یہ کیا ہے؟ حالت دل کی حالت، بہت بڑا سمجھا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یہ جو اکبر نام ہا ہے نا، ہا اکبر نہ ہو، یہ ہا وقف کی ہے، ہا وقف کی ہے، اکبر نہ ہو، بڑا حسین پایا اس کو۔ میں سپیکر بند کر رہا ہوں، اوپر والا، مستورات میں تو آواز نہیں جا رہی، ورنہ ایک آپ بیٹھے نا، 1 منٹ میں نے بند کر دیا، چلو بس ایک اوپر والا بند کر دیا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ابن عباس والا منع کروں، آپ کا ذوق ہو تو میں منع کروں، بھائی آپ ہانا بھی نہیں کرتے، چھوڑو بھائی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، میں نے اوپر والا سپیکر بند کر دیا، اکبرنا حسنا، اکبرنا، اتنی حیران ہوئی حسن و جمال دیکھ کر، ان کو مہاری کا خون شروع ہو گیا۔ بس بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی، کواروں کو کیا پتا۔ فرمایا ٹھیک ہے مولانا، یہ اردو تو سمجھ آئی ہوگی۔ علماء نے مانا کیا اکبرنا کا حسنا، فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی، پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ بیٹھی، انگلیوں سے خون جاری ہو گیا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، 2 معنی کرتا ہوں،
ایک معنی تو یہ ہے کہ حیران ہوئی اور حیرانگی کی وجہ سے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، خیال ہی نہیں رہا، پھل کاٹتے کاٹتے چھریاں ہاتھوں پر چل گئی۔ دوسرا معنی علماء نے کیا ہے، غور کرنا، آیت کو دیکھنا، کان میری طرف، قطعن ایدیہم، جان بوجھ کر انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا۔ ایک معنی کیا ہے؟ حیرانگی کی وجہ سے، تعجب کی وجہ سے، خیال ہی نہیں رہا، ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ دوسرا معنی قطعن ایدیہم، جان بوجھ کر ہاتھوں کو زخمی کیا، یہ دکھانا چاہتی تھی ہم کتنی بڑی تیری عاشق ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اپنے عشق کا یقین دلانے کے لیے، محبت کا یقین دلانے کے لیے جان بوجھ کر ہاتھوں کو زخمی کیا۔ بس پائے حسن یوسف دستے پریدہ سالس، بس پائے دل برے ماں سرہا پریدہ سالس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا وجود دیکھا، پاؤں سے سر تک، ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی، اپنے دل پر چھریاں چلا۔ یوسف علیہ السلام کا مقابلہ کون کرے؟ آمنہ کے لال کا مقابلہ کون کرے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمت دارند تنہا داری، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، اس نام تو گفتار کمال بے ادبی۔ آمنہ کے لال کا مقابلہ کون کرے؟ سبحان اللہ، آپ کا مقابلہ کون کرے مولانا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اکبر نا دل کی حالت ہے، قطعن ایدیہم، یہ قالب کی حالت ہے، قالب کی حالت، اس کو کہتے ہیں حالت قالبیہ، جسم کی حالت۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، حالت لسانی، زبان کی حالت، کہنے لگی حَاشَ لِلَّهِ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے۔ حاشا للہ کا معنی سبحان اللہ۔ وَيُقَالُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، جب تعجب ہو، حیرانگی کے وقت حاشا للہ کہا جاتا ہے۔ کہنے لگی حیران ہو کر عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ما ھذا بشرا، یہ خطا کار بندہ معلوم نہیں ہوتا۔ ما ھذا بشرا، یہ خطا کار بندہ معلوم نہیں ہوتا، یہ گناہگار بندہ معلوم نہیں ہوتا۔ ورنہ بشر پڑھ لکھے خطا کار و گناہگار۔ انہوں نے شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا، اتنا معصوم چہرے والا گناہگار مولانا، حسین ہو کر بندہ گناہوں سے بچے، یہ بڑا کمال ہے۔ نہیں سمجھ آیا جملہ؟ بندہ حسین ہو، حسن کی، مرد عورت کا فرق نہیں کر رہا، مرد کیوں حسین نہ ہو، اس سے بھی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں حسن کی وجہ سے۔ اتنا بے مثال حسن اور اتنا معصوم، اس معصوم چہرے والا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے بڑی عزت والا۔ فرشتہ کیوں کہا؟ سامنے لکھے جی، نمبر 1 تشبیہ حسن میں، نمبر 2 عصمت میں۔ تشبیہ کس میں ہے؟ حسن میں، نمبر 2 عصمت میں۔ جیسے فرشتے حسین ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کی طرح حسین ہے، جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ بھی گناہوں سے پاک بندہ معلوم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا
ان ھذا الا ملک کریم، مقصد یوسف علیہ السلام کی عصمت اور برات کو ظاہر کرنا تھا، مقصد یوسف علیہ السلام کی عصمت و برات کو ظاہر کرنا تھا۔ اتنی بے مثال جوانی، اتنی خوبصورت جوانی، اتنا حسین و جمیل، اور پھر تنہائی میں جو بندہ برائی سے بچے وہ بلا شبہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان کا تو یہ کمال نہیں ہے۔ یہ مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ بشریت کی نفی کر رہی ہیں، نہ، بشریت کی نفی نہیں کر رہی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنا حسین ہو کر تنہائی میں جو گناہوں سے بچ جائے وہ تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان کو کیا پتا تھا بشر کیا ہوتے ہیں؟ مولانا ان لوگوں نے بشر کا معیار اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھا ہے، جیسے ہم جھوٹے ہیں، غلط ہیں، گناہگار ہیں، فاسق فاجر ہیں، انبیاء تو بشر ہو نہیں سکتے، وہ ہم جیسے ہوتے ہیں، ہم تو گناہگار فاجر۔ مولانا ہم بشر نہیں، بشر وہ ہوتے ہیں تر دامنی پہ شیخ ہماری لجائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ بشر وہ ہوتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پانی میں ڈال دیے، گھوڑے پانی پر چلتے جا رہے ہیں اور گھوڑوں کے پاؤں بھی اللہ نے تر نہیں ہوتے، بمشکل سموں تک پانی پہنچا۔ یہ بشر ہوتے ہیں۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے کوڑا مارا، درا ٹھہر جا، میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، آج 14 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ بشر یہ ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا اب میرا ذہن دوسرا پھر جائے گا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اقبال نے کہا سبق ملا ہے، سبق ملا ہے یہ بشریت مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ بشر، انبیاء علیہ السلام تو اعلیٰ درجے کے بشر ہوتے ہیں، ہم تو بظاہر بشر ہیں، ہم غلاف بشر میں خلاف بشر، غلاف ہم نے پہنا ہوا بشر والا۔ آئے اب موقع مل گیا زلیخا کو، قالت، اب میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، لکھ لیں حاشیے پر، اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی، ملک کریم کا مطلب اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی، کمال ہے۔ قالت، اب زلیخا کہنے لگی اب عشق پکا ہو گیا ہے، عورتوں کے سامنے اقرار کر رہی ہے۔ قالت، زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، میری طرف دیکھیں میں جملہ سناؤں، بڑا عجیب جملہ ہے۔ کیوں بچوں؟ زلیخا نے کہا تم ایک لازے کا دیدار برداشت نہیں کر سکی، مجھ سے پوچھو میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی، میں تو ہمیشہ ساتھ رہتی ہوں۔ یہ جملہ نہیں سمجھا؟ ایک لازے کا دیدار تم سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے پوچھو نا جو ساتھ رہتی ہوں میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ فرق سمجھ آیا؟ فذالکن الذی، یہ ہے وہ بندہ، الذی لمتننی فیہ، کہ تم مجھے ملامت کر رہی تھی، فیہ، اس کے معاملے میں، یعنی مراد پوری کرنے میں اس سے مراد پوری کرنا چاہتی تھی، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تم سے ایک لازے کا دیدار بھی برداشت نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور البتہ تحقیق میں نے برغلایا تھا اس کو، میں نے برغلایا تھا۔ اب اقرار کر رہی، خامد کے سامنے انکار کر دیا تھا جب دروازے پر نظر آیا تھا، عورتوں کے سامنے اقرار کرے، اب عشق پکا ہو گیا۔ میں نے برغلایا تھا اس کو،
النفس ہی، اس کے نفس سے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ایک عربی کا جملہ لکھ لیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے علماء۔ قال الآلوسی رحمہ اللہ، قال الآلوسی رحمہ اللہ، وَمِنَ العجائب، یہ بات بڑے عجائبات میں سے ہے، ان یہ کہ جامع اللہ فی یوسف الحسن الکامل، یہ بات عجائب بات میں سے ہے، جامع اللہ فی یوسف، اللہ نے یوسف علیہ السلام میں جمع کر دیا الحسن الکامل والعفت الکاملہ، والعفت الکاملہ، عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، حسن بھی کامل، پاک دامنی بھی کامل، دونوں باتیں اللہ نے جمع کر دی۔ آؤ جی، فاستعصم، سبحان اللہ، زیادت اللفظ تفید و زیادت المعنی، فاستعصم، میں نے اس کو برگلایا تھا لیکن فاستعصم، بس یہ مکمل طور پر بچا رہا، عاصم نہ فاستعصم، عاصم نہیں فرمایا، بس فاستعصم، مکمل طور پر بچا رہا۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، آئندہ کے لیے دھمکی دے رہی ہے، یہ حالت مستقبلہ، اور اگر نہ کیا اس نے ما آمرہ، تو میں اس کو حکم دیتی ہوں، اگر اس نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں کہتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بھی ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی، میری خواہش پوری نہ کی، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا جیسے دوسرے مجرم وہاں ہوتے ہیں اور ذلت اور خواری برداشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک ہوگا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَيَكُونَنَّ، یہ نون تاکید کی ہے، خیال کرنا، یہ اس کو تنوین کی شکل میں لکھا گیا، یہ کتابت عثمانی ہے۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے، اس نے میری بات نہ مانی، خواہش پوری نہ کی، اس کو جیل کے اندر میں ڈلوا دوں گی۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، رب السجن احب الی، اے میرے پروردگار، جیل خانہ احب، مجھے پسند ہے۔ اس میں تفضیل والا معنی نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا معنی۔ میری طرف دیکھیں، ایک طرف ہے گناہ، میرے ہاتھ کو دیکھیں مولانا، ایک طرف ہے گناہ، ایک طرف ہے جیل، یہ معنی نہیں کرنا کہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، جیل جانا زیادہ پسند ہے برے کام سے۔ اگر زیادہ پسند والا معنی کرو گے اشکال ہوگا کہ وہ برا کام بھی پسند ہے لیکن زیادہ جیل پسند ہے، نہ، اس میں تفضیل والا معنی غلط ہے، معنی ہے ربی سجن احب، اے میرے اللہ مجھے جیل خانہ پسند ہے، جیل خانہ زیادہ پسند والا معنی نہیں کرنا، پھر تو اشکال ہوگا کہ وہ برا کام بھی پسند ہے، یہ زیادہ پسند ہے، نہ، احب الیہ، سبحان اللہ، عیش کے بجائے قید پسند کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار جیل خانہ مجھے پسند ہے، پسند ہے میری طرف، مما، اس برے کام سے، یدعوننی الیہ، کہ دعوت دے رہی عورتیں مجھے اس کام کی طرف، جس برے کام کی طرف عورتیں دعوت دے رہی ہیں، پہلے ایک دعوت دینے والی عورت تھی، اب یدعوننی ساری دعوت دینے لگ گئی، ہماری خواہش پوری کر، مجھے جیل جانا پسند ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جملہ لکھا، فرمایا لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں، لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں،
حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اللہ مجھ سے ان کی تدبیروں کو پھیر دے، اللہ ان کی تدبیریں کامیاب نہ ہونے دے۔ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر نہ ہٹایا تو نے مجھ سے قیدہن، ان عورتوں کی تدبیروں کو، اللہ میں تو تیری رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے معصوم بنائے رکھنا۔ اگر تو نے نہ ہٹایا مجھ سے ان عورتوں کی تدبیر کو، اسمع الیہن، مائل ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، تیری حفاظت نہ ہوئی، تیری طرف سے عصمت نہ ہوئی، تیرا پہرا نہ ہوا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا نادان لوگوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اجابت الہی قبول کر لی اس کے لیے، اس کے پروردگار نے اس کی دعا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس دور رکھا اللہ نے یوسف علیہ السلام سے عورتوں کی تدبیر کو دور رکھا۔ صرفہ کا معنی کیا دور رکھا ان عورتوں کی تدبیر کو۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ کا وجہ یقینا وہی اللہ کریم، وہی سننے والا ہے تمام کی پکاروں کا، علیم جاننے والے سارے حالات۔ ثم بدا لہم، یہ پانچواں مرحلہ آ گیا، جیل کے اندر جہاں پہنچے، جیل والا امتحان اور آزمائش۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، وزیر خزانہ کے لیے، باقی وزیروں مشیروں کے لیے، ہماری تو گھر والی عورتیں پاگل ہو گئی ہیں اس کے پیچھے، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ دیکھی انہوں نے نشانیاں، وزیروں نے نشانیاں دیکھی، امیروں نے نشانیاں دیکھی، وزیر خزانہ نے نشانیاں دے دی، بھئی ہماری عورتیں تو صبر نہیں کر سکے گی تو پھر کیا کرے، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ضرور قید میں ڈال دے یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں گے، جدائی کی وجہ سے زلیخا کی محبت ختم ہو جائے گی، نظر سے ہٹ جائیں گے، عورتیں بھی چپ کر جائیں گی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ چلو مولانا زندگی ہوئی تو پھر کل جتنا بھی ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ کس وقت؟ کل انشاءاللہ میری واپسی ہے، صبح سبق ہوگا جس طرح معمول کے مطابق ہوتا ہے، پھر سبق کے اختتام پر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ کل اختتامی پروگرام ہے، پھر آپ کے مدارس کی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کل جتنی ہو گئی اللہ کی مرضی، اللہ